نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَظُنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنَجِّي الْمُؤْمِنِينَ. ایک تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف سے میں شروع کرنا چاہوں گا. بس سبیل تذکرہ میں ایک بات کروں گا. اگر ہم انسان کوئی بھی شخص علمیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں عالم مکمل ہوں. ہر عالم کے اوپر وہ کہتے ہیں ایک اور عالم ہے، اور اسی طرح علماء اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی مقدار مقرر نہیں کی، اور ہم تو بالکل غیر علم یافتہ لوگ ہیں. لیکن ایک بات واضح ہے کہ اگر کبھی آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا اقرار کر لینا چاہیے. اس 2 دفعہ ہم نے کوئی غلط بات کی اگر، تو آج میں اس کا اقرار اس طرح کروں گا کہ میرے آقا نے فرمایا لا سفر کچھ نہیں، سفر المظفر کہا گیا کہ سفر کا مہینہ مظفر یعنی کہ آپ کے لیے برکت لاتا ہے. اب اگر ہم نے کبھی کہا کہ سفر میں مصیبت آتی ہے تو شاید انجانے میں کہا. بخاری شریف کی حدیث شریف میں نے پڑھی اور اس میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کے آنے سے پہلے یہ باتیں جائز تھیں کہ فلاں دن فلاں مہینہ فلاں وقت منحوس ہے. اللہ تعالیٰ نے آنے کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد اس چیز کو واضح کر دیا ہم مسلمانوں کے اوپر. کوئی چیز منحوس نہیں ہے، اور اللہ کی طاقت کے آگے ہر چیز بے بس ہے. دنیا میں کوئی بھی چیز میرے رب کے احاطہ سے باہر نہیں، اور ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں ہے. اور وہ کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور جب وہ کہتے ہیں ہو جا تو ہو جاتا ہے، انتظار نہیں ہوتا. تو ہمیں ہر چیز کے لیے اس کی طرف دیکھنا چاہیے. اور اگر سفر منحوس ہوتا تو آقا کریم اگر سفر میں ہی بیمار ہوئے تو سفر کی آخری تاریخ کو ٹھیک بھی ہو گئے. اور بیماری سے بہرحال اس دنیا سے جانا زیادہ بڑا کام ہے. تو گئے تو 12 ربیع الاول شریف کو، اور آج تک کوئی ایسا شخص نہیں جو 12 ربیع الاول شریف کو توبہ میرے منہ میں خاک ہم کو اس کو کہیں کہ وہ اچھا دن نہیں ہے. ہم سب کہتے ہیں بہترین دن ہے. تو جس دن آقا کریم تشریف لے گئے اس کو تو ہم کہیں بہترین دن ہے، اور جس مہینے میں آپ بیمار ہو کے ٹھیک بھی ہو گئے اس کو ہم نحوست سے نحوست کی طرف لے جائیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس مہینے میں ہم سب کے سروں کے تاج حضرت احمد شاہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا اس شریف میں ہے. تو ہم اس کو بجائے اس کے کہ نحوست سے کی طرف لے کے جائیں، تشبیہ دیں، ہم اس کو کہیں گے ماہ رضا بھی تو ہے. ماہ رضا بھی تو ہے. اب میں دوسری طرف جاؤں گا کہ جس کی روایت شریف میں نے پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کا جو ترجمہ تنزل قرآن کیا ہے تفسیر صراط الجنان میں وہ لکھا ہے، جب وہ غضبناک ہو کر چل پڑے تو اس نے گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے، تو اس نے دھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، سبحانک تو ہر ایک سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالم. اب اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ، کافی لمبا واقعہ میں مختصر صرف بیان کروں گا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ان کی بات نہیں مانتی تھی. تو آپ نے دل اداس تھا اور اللہ سے دعا ہو تھی کہ اللہ ان کو یا تو ہدایت دے. لیکن ایک دن بڑی آندھیاں اور طوفان آئے اور بڑا کچھ ہوا.
تو آپ نے سمجھا کہ اللہ کا عذاب آ گیا اور اللہ کی حکم کے بغیر ہی آپ نے جگہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اب اس واقعے میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ جب بغیر اللہ کے حکم کے چلے گئے تو وہ سارے لوگ ایک گاؤں میں ایک گراؤنڈ میں جمع ہو گئے اپنے بال بچوں کو سب کو لے کے، اور انہوں نے دعا مانگی اور وہ عذاب اللہ نے ٹال دیا۔ یہ سوچے کہ جب اللہ کا عذاب ان کو آ جائے تو اللہ پھر ٹالتا نہیں ہے، اور پیغمبر بھی جا چکے تھے، لیکن اللہ نے وہ عذاب ٹال دیا۔ اور جب ان کو پتہ لگا وہ باہر ہی بیٹھ گئے، اور پھر بعد میں دوبارہ وہ گئے، اور دوبارہ اس کے بعد انہوں نے ان کو محسوس ہوا کہ یہ تو میں نے شاید اللہ سے پوچھا نہیں تھا، اور وہ دوبارہ گئے اور انہوں نے پھر سمندر میں کہ کوئی بڑی لمبی بات ہے، دریا میں چلے گئے اور وہاں مچھلی کو حکم ہوا، اور مچھلی نے ان کو حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں رکھ لیا، اور بعد میں پھر عذاب بھی آ گیا اور وہ تمام لوگ تباہ بھی ہو گئے، سب کچھ ہو گیا۔ لیکن اللہ نے کہا کہ اے پیغمبر، جب ان کو جب میں نے نہیں حکم دیا تو تم نے کیسے سوچ لیا کہ عذاب؟ لیکن اللہ نے اس بات کا ان کو احساس جب ہو گیا تو فرشتے نے ان کو کہا کہ یہ پڑے مچھلی کے پیٹ میں، کہنا خطرناک ہو کر چل پڑے، تو اس نے گمان کیا کہ ہم پر، اور اس نے اندھیروں میں پکارا، تو اندھیروں سے مراد یہ کہ مچھلی کے پیٹ میں، اور وہاں کیا پکارا؟ لا نہیں ہے، لا الہ، صرف تو ہی معبود تیرے علاوہ عبادت کے قابل، الا انت سبحانک، اور تو سب سے پاک ہے، اور یقیناً میں ہی ظالم ہوں۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب لوگ آپ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جب تم پر کوئی بلا نازل ہو اور تم اس کو پڑھو تو اللہ کریم تم سے وہ بلا دور فرما دے؟ صحابہ نے فرمایا کہ آقا ضرور بتائیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ایک اور حدیث شریف میں حضرت سعد بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی مسلمان کو کوئی ایسی بیماری آ جائے کہ جو ٹھیک نہ ہوتی ہو تو آقا کریم نے فرمایا 40 مرتبہ یہ روز پڑھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو یہ بیماری بھی آپ سے دور ہوگی۔ اب ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے 1.25 لاکھ مرتبہ کیوں پڑھا؟ دیکھیں یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بزرگوں نے ہم کو بتائی، اور بزرگوں کو ان کے بزرگوں نے بتائی، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول نے جس طرح حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ مدینہ پاک میں تھے، تو وہاں یہ قرآن مجید میں تو نہیں لکھا ہوگا نا کہ وہ ان کو حکم ہوا اور وہ ادھر آ گیا، تو وہی یہ تو بہت بعد آپ وہاں آرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، تو سرکار دو علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ جائیں اور جا کے بڑے صغیر پاک و حفظ اسلام کی تبلیغ کرے۔ اسی طرح یہ 1.25 لاکھ کے اندر ہمیں حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی وساطت سے ملا کہ ہم یہ پڑھیں اتنی دفعہ ایک، اور وہی بات دیکھیں میں نے پہلے بھی آپ کو کی تھی کہ اصحاب کوف 8 تھے، اور وہ 8 کے 8 اکٹھے بیٹھ کے پڑھ رہے تھے، جماعت کے سر پہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، تو جب اکٹھے بیٹھ کے اللہ کے ہاں اللہ کے پیغمبر کی دعا جو بتائی بھی اللہ نے وحی کے ذریعے ہم پڑھے تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہمارے پریشانیوں کو دور کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ اور اس کے بعد والی جو میں نے آیت شریف آپ کے سامنے پڑھی تو اس کا تو ترجمہ ہی یہ ہے، تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دی، اور ہم ایمان والوں کو ایسے ہی نجات دیتے ہیں۔ یعنی کہ دیکھیں یہ وہی، یہ آپ کو اس تسلسل میں جب ہم چل رہے ہیں تو پہلی آیت شریف میں بتایا گیا کہ کیا پڑھیں، اور دوسری آیت میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کلیئر کر دیا کہ ہم نے پھر اس کو غم سے نجات بخشو، ہم ایمان والوں کو ایسے ہی ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو آج ہمارا صرف مقصد یہ تھا کہ ہم نے پڑھنا ضرور ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے کہ میرے آقا نے جو قرآن مجید ان پر نازل ہوا اس میں جو بتا دیا ہمیں کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ یہ پڑھو، اور یاد رکھیے گا پیغمبروں کو جو بھی حکم دیا جاتا ہے وہ ہمارے لیے دیا جاتا ہے۔ پیغمبر کو اگر حکم دیا کہ تم قربانی کرو بکرے کی اور مینڈے سے اس کو بدل دیا گیا، تو آج تک ہم مینڈے کی قربانی یعنی کہ بکرے کی قربانی گائے کی کرتے ہیں کہ ہمیں اس سنت پہ عمل کرنا ہے۔
اسی طرح اگر پیغمبر کو بتا دیا گیا کہ آپ پر غم ہے اور آپ نے غم میں یہ پڑھنا ہے تو ہم نے غم میں یہ پڑھنا ہے، لیکن غم کو دور کرنے کے لیے پڑھنا ہے، اس لیے نہیں پڑھنا کہ ماہ سفر ہے تو سفر کی پریشانی ہم سے دور ہو۔ لارجر پرسپیکٹیو میں ہم نے، اور سب لوگوں کو میں نے جو پہلے بھی عرض کیا تھا اور اب بھی میں یہ عرض کر رہا ہوں اور اللہ کی خدمت میں یہ بارگاہ بیکس پناہ میں ہاتھ اٹھا کے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ میرے لیے نہیں پڑھا گیا، یہ کسی ایک الطاف شاہ صاحب کے لیے، خالد صاحب کے لیے نہیں یہ پڑھا گیا، یہ ہر شخص کے لیے اللہ کی کہتے ہیں ہم کنجوس ہیں، وہ کنجوس نہیں ہے۔ بے شک بے شک، مجھے اس کی بارگاہ میں اور اس کی رحمت سے امید ہے کہ یہ 2.5 لاکھ جو ہم نے پڑھا ہے الحمدللہ یہ ہر ایک کے لیے فردن فردن اس کے لیے پڑھا گیا ہے۔ بے شک، اسی چیز کو دل میں رکھتے ہوئے ہر شخص بعد میں دعا مانگے گا کہ میں نے اس مصیبت میں، وہ جو اللہ کہتا ہے نا جب غم میں اس نے مجھے پکڑا تو میں نے پھر اس کو نجات دے دی، تو ہم سب اس کو اس غم میں پکاریں گے کہ جس غم کو دور کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں اکٹھے ہوئے، اور مجھے اللہ کے ہاتھ سے پوری امید ہے کہ اللہ اپنے نبیوں کے صدقے اور بالخصوص میرے آقا کے صدقے میں ہمارا غم ہم سے دور کر دے۔ ضرور، سبحان اللہ۔ الحمد للہ۔